لب لباب راستے تیل کی جنگ اصل ہدف چین دنیا بظاہر ایران اسرائیل آبنائے ہرمز اور خلیجی سیاست کو دیکھ رہی ہے، مگر در حقیقت اس پوری بساط کے پیچھے ایک اور جنگ چل رہی ہے، امریکہ بمقابلہ چین۔ یہ جنگ صرف میزائلوں یا بحری بیڑوں کی نہیں، بلکہ معیشت، تجارت، سپلائی لائن اور تیل کی جنگ ہے۔ امریکہ ایک ایسے وقت میں کھڑا ہے جہاں اس کا قرضہ خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے، چین مسلسل معاشی طاقت بن رہا ہے، اور واشنگٹن جانتا ہے کہ اگر چین کی رفتار نہ روکی گئی تو آنے والی صدی امریکی صدی نہیں رہے گی۔ اس لیے ٹرمپ دور سے ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی: ٹیرف وار، معاشی دباؤ، سپلائی چین کنٹرول اور اسٹریٹجک ناکہ بندی۔ یورپ پریشان، آسٹریلیا دباؤ میں، بھارت غیر یقینی کا شکار، اور دنیا کو پیغام: یا امریکہ کے ساتھ رہو یا قیمت ادا کرو۔ لیکن اصل معرکہ وہاں ہے جہاں دنیا کا تیل گزرتا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی شہرک، اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کی تیل تجارت کی سب سے اہم گزرگاہ ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو سب سے پہلا جھٹکا چین کو لگتا ہے، کیونکہ چین کی معیشت توانائی پر چلتی ہے اور اس کی بڑی تیل سپلائی اسی راستے سے گزرتی ہے۔ ایران جب ہرمز بند کرنے یا ٹول ٹیکس جیسے اشارے دیتا ہے تو یہ صرف امریکہ کو دھمکی نہیں ہوتی، بلکہ چین کی شہرک پر ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے چین بے چین ہے۔ امریکہ کو نقصان یا فائدہ؟ بظاہر لگتا ہے کہ جنگ اور کشیدگی امریکہ کے لیے مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا پر تنقید، اندرونی اپوزیشن، احتجاج، مگر معاشی تصویر کچھ اور بتاتی ہے۔ آج امریکی تیل زیادہ فروخت ہو رہا ہے، خلیجی اتحادی اپنی پیداوار بڑھا رہے ہیں، روس اور چین وقتی فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، مگر مستقل دباؤ چین پر بڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر سپلائی لائن غیر محفوظ ہو جائے تو چین کی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں۔ اصل خوف آبنائے ملاکا، اسٹریٹ آف ملاکا۔ چین کا سب سے بڑا ڈر صرف ہرمز نہیں بلکہ ملاکا بھی ہے۔ دنیا کی تقریباً 40% تجارت اور چین کی بھاری توانائی درآمد اسی راستے سے گزرتی ہے۔ اگر ایران ٹول ٹیکس ماڈل بناتا ہے اور بعد میں انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور بھی ایسا ہی میکانزم اپناتے ہیں تو چین کی معیشت ہر گزرگاہ پر فیس اور دباؤ کے شکنجے میں آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کئی سال پہلے ہی متبادل راستوں پر کام شروع کر چکا تھا۔ گوادر صرف بندرگاہ نہیں، گوادر پورٹ صرف پاکستان کا منصوبہ نہیں، بلکہ چین کی بقا کی حکمت عملی ہے۔ چین پاکستان اکنامک کوریڈور اسی خوف کے تحت بنایا گیا تھا۔ چین چاہتا تھا کہ اگر ملاکا یا ہرمز خطرناک ہو جائیں تو وہ گوادر کے ذریعے زمینی راستہ استعمال کرے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک تاخیر کا شکار رہا، میانمار پائپ لائن محدود ثابت ہوئی، اور اب امریکہ ایران کشیدگی نے گوادر کی اہمیت اچانک کئی گنا بڑھا دی ہے۔ سعودی عرب کیوں اہم ہو گیا؟ سعودی عربیہ چین کے لیے صرف تیل سپلائر نہیں بلکہ سفارتی پل بنتا جا رہا ہے۔ اگر سعودی عرب امریکہ پر دباؤ ڈالے اور پاکستان کے ساتھ
مل کر گوادر میں سرمایہ کاری کرے تو چین کو ایک محفوظ متبادل روٹ مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیج کی سیاست اب صرف عرب بمقابلہ ایران نہیں رہی، بلکہ سپلائی لائنز کی جنگ بن چکی ہے۔ ایران اندرونی دباؤ کا شکار ہے، معیشت کمزور ہے، کرنسی گرتی ہوئی ہے، بےروزگاری بڑھتی رہی ہے اور فریز اثاثوں کی واپسی ناکافی ہے، اور اس کے ساتھ پاسداران انقلاب۔ ایران جانتا ہے کہ اگر معیشت نہ سنبھلی تو اندرونی انتشار بڑھ سکتا ہے، اس لیے ایران ہرمز کو صرف عسکری ہتھیار نہیں بلکہ معاشی ہتھیار بھی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ مثالی بحران پیدا کرنا چاہتا ہے جسے بعد میں ملاکا سمیت دیگر بحری راستوں پر بھی استعمال کیا جا سکے۔ کیا گوادر، سی پیک اور نئے اتحاد چین کو بچا پائیں گے، یا آنے والی دنیا میں تیل سے زیادہ قیمتی چیز راستے ہوں گے؟